بارے دیگر ہدیہ صلی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو قوله الحق إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال أبو الفاطمة في حقها فاطمة شعرة مني صلوات پڑھیے بلند آواز سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جناب سیدہ کے صدقے میں جتنے بھی مومنین یہاں پر تشریف لائے ہیں ان کی تمام حاجات پوری فرمائیں، اور جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں مولا ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خطیب تو بہت اچھا پڑھ رہا تھا لیکن پتہ نہیں کہ آج مجمع کو کیا ہوا ہے، تو زیادہ آپ کی خدمت میں مزاحم نہیں ہونا، اگر آپ کی توجہات میں حاصل کر سکا، کیونکہ یہ ایام جناب سیدہ ہیں اور مسلسل 3 دنوں سے خطبہ حضرات جناب سیدہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ میرا بھی دل ہے کہ میں بھی جناب فاطمہ کے مناقب بیان کروں، لیکن جب اس بات کو میں سوچتا ہوں تو عقل حیران و پریشان رہ جاتی ہے کہ مجھ جیسا ناقص العقل، قبلہ توجہ میری طرف رہے، مجھ جیسا ناقص العقل اور ناقص العلم انسان اس ذات کی فضیلت کس طرح بیان کر سکتا ہے کہ جس کے بارے میں صادق آل محمد نے فرمایا ہو انما سمیت فاطمہ لأن الخلق فطم عن معرفتها، جس کے بارے میں معصوم نے سند دے دی ہو کہ خلق اس کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہے، اس کی فضیلت بیان کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ عزیزان محترم، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں سیدہ کے ہی مناقب بیان کروں، لہذا
फैसला मैं आप पर छोड़ देता हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रहेगा, फैसला मैं आप पर छोड़ देता हूँ, आप फैसला करके मुझे बताइएगा कि क्या मैं उस फातिमा की फजीलत बयान कर सकता हूँ जिसके बारे में नबी ने फरमाया मा रज़ी तो हत्ता रज़ियत फातिमा, मैं उस वक्त तक राजी नहीं होता जब तक फातिमा राजी ना हो। यानी अगर नबी को राजी करना चाहते हो तो पहले फातिमा को राजी करो, या जुमला बदलकर वो जुमला कहूँ जो आपके अज़हान में मानूस है, यानी अगर तुम रज़ी अल्लाह बनना चाहते हो तो पहले फातिमा को राजी करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह राजी होता है फातिमा की रज़ा से, नबी राजी होता है फातिमा की रज़ा से, बेटियां देकर रिश्तेदारी बढ़ाने से नहीं। फैसला मैंने आप पर छोड़ दिया है, क्या मैं उस फातिमा की फजीलत बयान कर सकता हूँ जिसके बारे में नबी फरमाते हैं अहब्बु अहली इलैया फातिमा, क्या मैं उस फातिमा की फजीलत बयान कर सकता हूँ जिसके बारे में नबी फरमाते हैं फातिमा तो बज़अतु मिन्नी युरीबुनी मा राबहा व युज़ीनी मा आज़ाहा, क्या मैं उस फातिमा की फजीलत बयान कर सकता हूँ जिसके बारे में नबी फरमाते हैं फातिमा तो शजनतुम मिन्नी, क्या मैं उस फातिमा की फजीलत बयान कर सकता हूँ जिसके बारे में नबी फरमाते हैं फातिमा तो शअरतुम मिन्नी, क्या मैं उस फातिमा की फजीलत बयान कर सकता हूँ जिसके बारे में नबी फरमाते हैं फातिमा तो बहजत कल्बी, क्या मैं उस फातिमा की, मैं यही से मुसलसल हो जाऊंगा, क्या मैं उस फातिमा की फजीलत बयान कर सकता हूँ जिसके बारे में नबी फरमाते हैं, जिसके बारे में नबी फरमाते हैं फातिमा तो सैयदतु निसाइल अहलिल जन्ना, क्या मैं उस फातिमा की फजीलत बयान कर सकता हूँ जिसके बारे में नबी फरमाते हैं फातिमा तो सैयदतु निसाइल आलमीन, क्या मैं उस फातिमा की फजीलत बयान कर सकता हूँ जिसके बारे में नबी फरमाते हैं फातिमा तो सैयदतु निसाए उम्मती, क्या मैं उस फातिमा की फजीलत बयान कर सकता हूँ जिसके बारे में अम्मी आयशा फरमाती है मा रायतु अहदन कान अस्दक़ु लहजतन मिन फातिमा। केवल एहसान पे रुमाल उतार दे सांस फट जाती है। तवज्जो है, क्या मैं उस फातिमा की, फैसला आप पर है, क्या मैं उस फातिमा की फजीलत बयान कर सकता हूँ जिसके बारे में उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मा रायतु अहदन कत्तु अफज़ल मिन फातिमा गैर अबीहा। कौन फातिमा? कौन फातिमा? वो फातिमा जो पैकर सिद्क़ को सदाकत बनकर मुबाहला के लिए निकल पड़े तो ईसाइयों को कहना पड़ जाए कि मुबाहला न करना। क्यों? अगर ये खातून इशारा करते तो पहाड़ डगमगा जाए। कौन फातिमा? वो फातिमा जिसके चेहरे का नूर आसमान वालों को यूं दिखाई देता है जैसे जमीन वालों को सितारे दिखाई देते हैं। कौन फातिमा? वो फातिमा जिसके जो अगर ईद के दिन अपने बच्चों से कह दे कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं तो सैयदुल मलाइका जिब्राइल को दर्जी बनकर नाजिल होना पड़ता है। कौन फातिमा? सलात पढ़िए। कौन फातिमा? वो फातिमा जिसकी तहारत का कसीदा अल्लाह ने यूं पढ़ा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा व अहलल युतहिराकुम तत्हीरा। वो फातिमा जिसकी मोहब्बत का तकाज़ा अल्लाह ने यूं किया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। वो फातिमा जिसकी अता बख्शिश को देखा तो अल्लाह ने आयत भेजी व युतइमून अत-तामा अला हुब्बिही मिस्कीन
وہ فاطمہ جس نے اگر ایثار دکھایا تو اللہ نے آیت بھیجی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ فاطمہ جب مباہلہ کے لیے نکلی تو اللہ نے آیت بھیجی فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جب اللہ نے فاطمہ کے بابا کی آغوش کو خالی دیکھا تو فاطمہ کو عطا کر کے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، فیصلہ آپ پر ہے کہ ایسی ذات کی فضیلت بیان کی جا سکتی ہے. آیت اللہ مظاہری ان کی ایک کتاب ہے فارسی میں، فاطمہ دختری از آسمان، آسمانی. پوری کتاب 128 صفحات کے میرے پاس موجود ہے. اگر صاحب فقط جناب سیدہ کے بارے میں سوالات کیے گئے ہیں، انہوں نے جواب دیا. ایک سوال یہ ہے اس میں ان سے پوچھا گیا کہ اگر صاحب یہ جو جناب سیدہ کو کوثر کہا جاتا ہے تو ہمیں یہ بتائیے کیا فاطمہ حقیقت کوثر ہے یا مصداق کوثر ہے؟ آگا فرماتے ہیں فاطمہ مصداق کوثر نہیں، فاطمہ حقیقت کوثر ہے. یہی فاطمہ جو مجموعہ خیر و فضیلت کا، یعنی اگر خیر اور فضیلت کو مجسم کر دیا جائے تو فاطمہ بنتی ہے. یہی فاطمہ. اور کب اللہ نے یہ کوثر عطا کی؟ جب کفار و مشرکین نے نبی کو دیکھا اور تانے دیے کہ یہ ابتر ہے، اس کی کوئی نسل نہیں ہے، تو اللہ نے فاطمہ کو بھیجا، ان کے تانوں کا منہ بند کر دیا. اور آگا کہتے ہیں یہی فاطمہ عالم جبروت میں آخرت میں حقیقت کوثر ہے. اور کوثر کی حقیقت یہ ہے کہ جو بھی ایک گھونٹ پانی اس سے پیلے گناہوں سے صاف ہو جائے، وہ جنت کے قابل ہو جائے، جہنم سے بچ جائے. اب میں جملہ یہاں پر کہا کرتا ہوں، توجہ آپ کی رہے کہ عجب شان ہے فاطمہ کی کہ اگر دنیا میں آ جائے تو اپنے بابا کو دشمنوں کے تانوں سے بچا لے، اگر آخرت میں آ جائے تو شیعوں کو جہنم سے بچا لے. صلوات پڑھی. بڑی مہربانی. جو احباب میری پچھلی مجلس میں موجود تھے ان کے ذہنوں میں ہوگا کہ وہاں پر میں نے جناب سیدہ کی کرامت اور ان کی کریمی بتائی تھی. انہیں جو گردن بند ایک فقیر کو دیا اس کی مشکلات حل ہوئی. قلت وقت کی وجہ سے میں پورا نہ کر سکا موضوع کو، لیکن جی چاہتے جو جملہ رہ گیا تھا اس کو یہاں بیان کریں. آپ لطف لیں گے اگر آپ نے توجہ کی. جب فقیر کی مشکلات حل ہوئی اور جانے لگا تو پیغمبر نے جاتے ہوئے فقیر سے کہا کہ جس نے تمہاری مشکلیں حل کی اس کے لیے دعا کرتے جا. فقیر نے دعا کے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہم آتے فاطمہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. اے اللہ فاطمہ کو وہ کچھ عطا کر جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو نہ کسی کان نے سنا ہو. فقیر دعا کر کے چلا گیا. پیغمبر نے آمین کہا. اصحاب بیٹھے تھے، اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور پیغمبر کہتے ہیں کہ ان اللہ قد اعطى فاطمہ ذالک فی الدنیا. جو فقیر نے دعا کی ہے اللہ نے وہ فاطمہ کو عطا کیا ہے. یا رسول اللہ فاطمہ کو اللہ نے کیا عطا کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں میری طرف دیکھو، فانا ابوہا، میں فاطمہ کا بابا ہوں، ولا احد من العالمین مثلی. اللہ نے فاطمہ کو ایسا باپ دیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. وعلی
अबदा, अल्लाह ने फातिमा को अली जैसा शौहर दिया जो ना किसी कान ने सुना ना किसी आंख ने देखा। और आता अल हसन वल हुसैन वला लिल आलमीन अहदुन मिसलहुमा, और अल्लाह ने फातिमा को ऐसे जिगर गोशे अता किए हैं जो ना किसी आंख ने देखे ना किसी कान ने सुने। बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। फातिमा अब सहाब का मजमा था। फातिमा के फजाइल बयान करते करते पैगंबर वजद में आ गए और पैगंबर कहते गए कि अजीदुकुम असाब कहते गए या रसूलल्लाह पढ़िए। पैगंबर ने बहुत फजाइल पढ़े, बहुत तवील रिवायत है, फकत एक जुमला उससे नकल करूंगा। पैगंबर कहते हैं कि फमन ज़ारनी, इसी रिवायत का जुमला है, फमन ज़ारनी फमन ज़ारनी बअदा वफ़ाती फ़कअन्ना मा ज़ारा फ़ी हयाती, जिसने मेरी वफात के बाद मेरी ज़ियारत की गोया कि उसने मेरी जिंदगी में मेरी ज़ियारत की। फिर फरमाया फमन ज़ारा फ़ातिमा फ़कअन्ना मा ज़ारनी, जिसने फातिमा की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। वमन ज़ारा अलीयन फ़कअन्नमा ज़ारा फातिमा, जो इसका नतीजा निकलेगा उससे आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। वमन ज़ारा अलीयन फ़कअन्नमा ज़ारा फातिमा वमन ज़ारा अल हसन वल हुसैन फ़कअन्नमा ज़ारा अलीयन फमन ज़ारा ज़ुर्रियतहुमा फ़कअन्नमा ज़ारहुमा। उलमा तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है, यानी नबी की ज़ियारत करनी हो तो फातिमा की ज़ियारत करो, अली की फातिमा की ज़ियारत करनी हो तो अली की ज़ियारत करो, अली की ज़ियारत करनी हो तो हसनैन की ज़ियारत करो। यानी नबी कहना यह चाहते हैं कि हम 14 में से जिसकी भी ज़ियारत कर लो 14 की ज़ियारत हो जाएगी। मगर जो जुमला जिसके लिए मैंने आपको ज़हमत दी है, जो जुमला मैं बयान करना चाहता हूँ, मुझे अजीज़ों ये बताइए, ये जो नबी कह रहे हैं कि हम में से एक की ज़ियारत कर लो दूसरे की ज़ियारत हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? एक की ज़ियारत से दूसरे की ज़ियारत होना, क्या एक की ज़ियारत से दूसरे की ज़ियारत होने का मतलब सिर्फ ज़ियारत है? तवज्जो, एक की ज़ियारत से अजीजों, एक की ज़ियारत से दूसरे की ज़ियारत होने का मतलब सिर्फ ज़ियारत नहीं है, बल्कि ये दलील है वहदत नूर की, बल्कि ये दलील है अना व अलीयुन मिन नूर वाहिद की, बल्कि ये दलील है फातिमा तो बज़अ तो मिन्नी की, बल्कि ये दलील है अल हसन मिन्नी की, बल्कि ये दलील है अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन की। एक सलावत पढ़िए बुलंद आवाज़ से। कौन फातिमा? कैसी करीमा ज़ात है ये फातिमा की। मैं इसे थोड़ा सा वक्त है इसलिए बयान कर रहा हूँ, और बयान न करता क्योंकि आपके ज़हन में है इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि इसे आलिम अहले सुन्नत ज़मख़शरी ने बड़ी तफ़सील के साथ लिखा है। वाक़या आपके ज़हन में मौजूद है, उसे दोहराना मकसूद नहीं है, फ़कत एक नुक्ते तक आपको लेके जाना चाहता हूँ कि जब हसनैन मरीज हुए तो मन्नत मानी कि अगर ये सही शिफायाब होंगे तो 3 दिन रोज़ा रखेंगे। हसनैन शिफायाब हुए, मौला अली ने कहीं से 3 सा जौ लाए, जनाब सैयदा ने 3 हिस्से किए उसके हर दिन के लिए। किस्सा आपके ज़हन में, सारा किस्सा मैंने छोड़ दिया। पहले दिन 1 सा जौ को चक्की में पीसा, उसकी रोटियां बनाई, 5 रोटियां बनाई, 1 रोटी अपने लिए बनाई, 1 अली के लिए, 1 हसन के लिए, 1 हुसैन के लिए, 1 फिजा के लिए। मैं कहता हूँ फिजा कितनी खुशनसीब ज़ात का नाम है कि जो फातिमा के हाथ की पकी रोटियां खाती रही। 5 रोटियां पकी, रख दिया, दस्तरखान लगा,
افطار کا ٹائم ہوا، دق الباب ہوا، کسی نے کہا کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے، ساری روٹیاں اٹھا کے فقیر کو دے دی۔ یہ عالم اہل سنت زمخشری لکھتا ہے کہ سب نے پانی پی کر روزہ رکھا۔ پھر دوسرا دن ہوا، افطار کا ٹائم ہوا، وہی 5 روٹیاں، پھر کوئی آیا اور آ کر کہا کہ میں یتیم ہوں، ساری روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی۔ تیسرا دن ہوا، پھر کوئی آیا افطار کے ٹائم کہ میں اسیر ہوں، روٹیاں اس کو دے دی۔ جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو بھوک لگی تو اس کی بھوک کے مرحلے ہوتے ہیں۔ دیکھو کیسی کریمہ ہے یہ ذات، فقط فاطمہ کی کریمی کا جلوہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر انسان 1 دن کا بھوکا ہو اس کی بھوک اور ہوتی ہے، اگر 2 دن کا بھوکا ہو اس کی بھوک اور ہوتی ہے، اگر انسان 3 دن کا بھوکا ہو بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو آنے والے تھے، یہ جو آ رہے تھے، جو پہلے دن آیا تھا وہ یقیناً مسلمان تھا۔ ایک صلوات پڑھیے۔ جو دوسرے دن یتیم آیا تھا وہ یقیناً مسلمان تھا، لیکن جو تیسرے دن اسیر آیا تھا وہ مسلمان نہیں تھا، کیونکہ جو اسیر آتے تھے جنگوں میں اسیر ہو کر، جو لوگ ان کو اپنا غلام بناتے تھے، جو کھانا کھلا سکتا تھا اس کو اپنے پاس رکھتا تھا، اسے کام کراتا تھا، جو کھانا نہیں کھلا سکتا تھا وہ انہیں چھوڑ دیتا تھا۔ وہ مدینے کی گلیوں میں بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ انہی میں سے ایک اسیر تھا جو جناب سیدہ کے دروازے پر آیا تھا۔ اب توجہ کیجیے گا، بھوک کے مرحلے آپ کے سامنے، تیسرے دن کی بھوک اپنے ذہن میں رکھیے، پھر فاطمہ کی کریمی ذہن سمجھ میں آئے گی۔ تیسرے دن جو آنے والا تھا وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کوئی کافر تھا، مگر زمخشری لکھتے ہیں کہ جس طرح سیدہ نے پہلے دن آنے والے کو دیا اسی طرح دوسرے دن آنے والے کو دیا، اسی انداز میں تیسرے دن آنے والے کو دیا۔ پہلے دن آنے والا مسلمان تھا، دوسرے دن آنے والا مسلمان تھا، تیسرے دن آنے والا مسلمان نہیں تھا۔ پہلے دن بھوک کم تھی، دوسرے دن بھوک اس سے زیادہ تھی، مگر تیسرے دن بھوک ناقابل برداشت تھی۔ زمخشری لکھ سکتا تھا کہ فاطمہ یہاں کہہ سکتی تھی کہ جو تیسرے دن آیا تھا وہ مسلمان نہیں تھا، بھوک بھی ناقابل برداشت تھی، لیکن فاطمہ کہہ سکتی تھی کہ جاؤ ہم مسلمانوں کو دیا کرتے ہیں، تم کافر ہو ہم کافروں کو نہیں دیتے، تم جا کے کہیں اور سے لے لو۔ لیکن منبر کے تقدس کی قسم ہے، جس طرح پہلے مسلمان کو دیا، جس طرح دوسرے مسلمان کو دیا، اسی طرح تیسرے دن کافر کو دے کر فاطمہ نے دنیا کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ یہ تحلیل فاطمہ ہے، یہ در بطول ہے، یہ باب بنت رسول ہے۔ یہاں مذہب و ملت کی تفریق نہیں ہوتی، یہاں جو بھی سچے دل سے آ جائے خالی نہیں جائے۔ یہ فاطمہ، اور زمخشری لکھتا ہے اگر عام خاتون ہوتی اور 3 دن کی بھوکی ہوتی تو بستر پر دکھائی دیتی، مگر جب 3 دن کے بعد، اللہ جب 3 دن کے بعد پیغمبر آئے اور آ کر دیکھا فاطمہ کہاں دکھائی دی؟ بستر پر نہیں، محراب عبادت میں۔ فاطمہ محراب عبادت میں دکھائی دی۔ یہ فاطمہ ہے۔ وہ اور ہوتے ہیں جو صرف اپنوں کو نوازتے ہیں، یہ فاطمہ ہے جو خود بھوکی رہتی ہے، غیروں کو کھلاتی ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، عقل انسان کی حیران رہ جاتی ہے کہ وہ فاطمہ جس کے دروازے سے کافر بھی خالی نہ جاتے ہوں،
جس کی دہلیز سے کبھی کوئی کافر بھی خالی نہ گیا ہو، اللہ جانے وہ اپنے ہی بابا کے دربار سے کیسے خالی آ گئی۔ اللہ اکبر، اجرکم علی الصحرا۔ آم کی آنکھیں نم ہو گئیں اور آئی بھی کس انداز میں آپ کے ذہن میں ہے؟ ہاں عزاداران فاطمہ، جس مصائب کا مجھے امر ہوا ہے میں بس اس کے دو جملے ذکر کرنا چاہوں گا۔ پیغمبر اکرم کی جب زندگی کے آخری ایام آئے تو جناب سیدہ کو اپنے پاس بلوایا۔ سیدہ آ کر بیٹھی، شدت مرض اتنا تھا کہ پیغمبر پر غالب تھا۔ ایک بار نبی کی آنکھ لگ گئی۔ عزاداران فاطمہ، اب جو میرے نبی نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ فاطمہ سرہانے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں عزادارو، ایک بار میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ کی طرف دیکھ کر گریہ کیا۔ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے اتنا گریہ کیا کہ ریش مبارک تر ہو گئی۔ فاطمہ بابا کو روتا دیکھ کر رونے لگ پڑی اور روتے ہوئے بابا کو دیکھ کر کہتی ہے، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیغمبر رو کر کہتے ہیں، فاطمہ میں ان مصائب کو سوچ کر رو رہا ہوں جو میرے بعد یہ امت تم پر ڈھائے گی۔ ہاں عزاداران فاطمہ، نبی کا یہ کہنا تھا، فاطمہ میں چند لمحوں کا مہمان ہوں۔ سیدہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ نبی کہتے ہیں، فاطمہ پریشان نہیں ہونا، سب سے پہلے جو شخص مجھ سے آ کر ملے گا وہ تم ہوگی۔ ہاں عزادارو، یہ جملہ سننا تھا کہ فاطمہ مسکرائی، فاطمہ خوش ہو گئی کہ سب سے پہلے میں بابا سے ملوں گی۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، لیکن کسے پتا تھا کہ جب بابا سے ملاقات ہوگی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، جب بابا سے ملاقات ہوگی رخسار نیلے ہوں گے۔ اجرکم علی اللہ، جب بابا سے ملاقات ہوگی ہاتھ زخمی ہوں گے۔ ہاں عزادارو، نبی کو 3 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ یہ لعین فاطمہ کے دروازے پر آگ لے کر آ گئے۔ مصائب فاطمہ میں ذکر نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، جو مصیبتیں سیدہ پر آنی تھی آ گئی، سیدہ دنیا سے چلی گئی، اب وقت آ گیا نبی سے ملاقات کا۔ عزادارو مجھے اتنا بتاؤ، جب یہ سیدہ اس حال میں اپنے بابا سے ملی ہوگی تو نبی کا کیا حال ہوا ہوگا؟ ہاں عزادارو، میرا دل کہتا ہے کہ نبی نے بیٹی کو سینے سے لگا کر رو کر اس امت سے ضرور پوچھا ہوگا، اے مسلمانوں کیا یہ وہی زہرا ہے جس کا کھڑا ہو کے میں احترام کرتا تھا؟ اے مسلمانوں کیا یہ وہی زہرا ہے جس کے ہاتھوں کے میں بوسے لیا کرتا تھا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آیت اللہ وحید خراسانی پڑھتے ہیں مصائب جناب سیدہ میں کہ اگر کسی انسان کے انگلی کی ایک ہڈی ٹوٹ جائے تو اس سے پوچھو، اگر کسی کی انگلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس سے پوچھو اس پر کیا گزرتی ہے، لیکن اس انسان سے پوچھو کہ جس کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹی ہو۔ اجرکم اللہ۔ آیت اللہ کہتے ہیں کہ نبی کے 3 دن کے بعد سیدہ کی ہڈیاں توڑ دی گئی اور کہتے ہیں کہ جس انسان کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہو اس کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدہ اپنے بابا کے بعد 90 دن زندہ رہی، لیکن زہرا کا ہر سانس موت کا پیغام تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ فاطمہ نے کیوں کہا اللہم عجل وفاتی، اے اللہ میری موت کو جلدی پہنچا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ، بہت گریہ کر چکے آپ۔ راوی کہتا ہے، میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا، راوی کہتا ہے کہ ایک بار مولا علی
اور امام حسن گلی سے جا رہے تھے کہ گلی سے جاتے جاتے امام حسن زمین پر بیٹھ گئے. علی واپس پلٹے، بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، منہ چوما، رو کر کہتے ہیں حسن بیٹا کیا تھک گئے ہو؟ زمین پر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ حسن کہتے ہیں بابا میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں مجھے کوئی وقت یاد آ جاتا ہے. علی کہتے ہیں بیٹا کون سا وقت یاد آ جاتا ہے؟ حسن رو کر کہتے ہیں بابا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ایک مسلمان نے میرے سامنے میری ماں کو تماچے مارے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.